اسلام آباد اسٹوڈیو میں احتشام الحق اور کراچی اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان لاہور میں موجود ہیں. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ذرا ٹیکنیکل سبب ہم خان صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا. خان صاحب، احتشام نے جو بنیادی سوال اٹھایا، آپ نے ٹھیک ہے نون لیگ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن خان صاحب اب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے جہادیدہ سیاستداں ہیں. لوگ کہتے ہیں سیاست کی ہی جاتی ہے کہ پاور یعنی اقتدار میں آیا جائے، اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کی 63 سالہ تاریخ میں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں آئندہ بھی پنڈی اور واشنگٹن کے بغیر پاور میں نہیں آ سکتے. آپ نے اگر دونوں کے خلاف اسی طرح کا اعلان بغاوت جاری رکھا تو آنے والے الیکشن میں جو 2012 میں ہوں یا 2013 میں، اس میں تو پھر آپ کو پاور میں نہیں آنا، اور پھر آپ کے حامی آپ جو ہے سڑکوں پر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوں گے 3-4 نشستوں کے ساتھ. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پاپولر نعرہ تو ضرور ہے اینٹی امریکن ہو سکتا ہے؟ یہ ڈرون حملے کے ذریعے کچھ لوگ کہتے ہیں جی سیاست بھی آپ کر رہے ہوں، یعنی میں لفظ چمکانے کا بھی استعمال نہیں کر رہا، لیکن خطاب یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی نعرہ بازی کے ذریعے حکومتوں میں تو نہیں آیا جاتا. عوام کی فلاح تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب. مجاہد صاحب، پہلے تو میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. اچھا. میں رب العالمین سمجھتا ہوں، سب انسانوں کا خدا سمجھتا ہوں. میں امریکہ کی پالیسی کے پہلے دن سے خلاف ہوں. یہ جو افغانستان میں انہوں نے ظلم کیا، یہ جو پاکستان میں کر رہے ہیں اور سے کروا رہے ہیں، میں نے ہمیشہ اس پالیسی کے خلاف بولا ہوں. آپ میرے آج سے بیان پڑھ لیں، اور جب پاکستان فوج بھیجی ایک ٹی وی پروگرام پہ انہوں نے میرے 7 سال کے بیان دکھائے ہیں، اور وہ سارے ایک ہی بیان تسلسل تھا انہوں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ موت ہے. اور آج 34,000 پاکستانی مر چکا ہے، اور آصف زرداری کہہ رہا ہے کہ 68 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو. اور میں یہ 7 سال سے پوچھے، میں یہ کہہ رہا تھا یہ ہوگا. تو میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں کوئی بھی جو پالیسی غلط ہوتی ہے، مثلا میں پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہوں، کیا اس کا مطلب میں اینٹی پاکستان ہوں؟ دیکھیں، امریکہ اپنے انٹرسٹ جو وہ سمجھتا ہے اس کو وہ پش کرتا ہے. ہمارے لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے. میرا یہ ان سے اختلاف ہے. یہ امریکن انٹرسٹ کے لیکن عمران خان صاحب، آپ جب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو افواج افغانستان یعنی ڈیورنڈ لائن کے اس طرف اور اس طرف اس لیے موجود ہیں کہ افغانستان سے آنے والے جنگجو وحشی جو بھی ان کے کہیں، ان لوگوں نے اسلام آباد کے خلاف ایک بغاوت کی ہوئی ہے، وہ اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اگر پاس میں جس طرح امریکن ہماری حمایت میں آیا ہوا تھا، آج ہماری حمایت میں آ رہا ہے، تو جب آپ نیٹو افواج کے خلاف بات کریں گے کہ وہ وہاں سپلائی لائن نہیں جائے، تو آپ یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف بات نہیں کریں گے، کیونکہ بہرحال اس وقت واشنگٹن اور اسلام آباد کا انٹرسٹ کم از کم طالبان جو جنگجو ہیں ان کے بارے میں ایک ہی ہے. عمران خان صاحب. مجاہد صاحب، دیکھیں یہ پروپیگنڈا تو بڑا اچھا ہے. کیوں؟ یہ لوگوں کو کسی اور کی جنگ ہضم کروانا، اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ نہیں جی یہ ہماری جنگ ہے. یہ ایک امریکن لابی پیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. پہلے سب کہتے تھے لیکن اب کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے. اب لوگ بھی کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے. میں بات تو پوری کر لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تک تو یہ پروپیگنڈا ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کیا آپ کو بتاتی ہے؟ کدھر تھے طالبان 2004 سے پہلے پاکستان میں؟ جنرل اورگزئی نے سیمینار میں بار بار کہا کہ جب پاکستانی فوج وزیرستان گئی کوئی ملیٹنٹ طالبان وہاں نظر نہیں آئے. گلوں میں ہار ڈالے قبائلی علاقے کے لوگوں نے، اور قبائلی علاقے کے لوگوں نے 200 القاعدہ پکڑ کے فوج کے حوالے کیے. یعنی کہ یہ ہماری فوج تھی قبائلی علاقے میں. ہم نے ملٹری آپریشنز اور امریکن ڈرون اٹیکس کی وجہ سے ان لوگوں کو طالبان بنایا ہے. تو خود کا حملے دھماکے کون کر رہا تھا؟ خود کا حملے کون کر رہا تھا؟ دھماکے کون کر رہا تھا؟ وہ طالبان نہیں کر رہے تھے. خود کا حملے اور دھماکوں کا آغاز تو ہو چکا تھا نا. خان صاحب یہ اس کا جواب دے دوں پھر آگے بڑھیں. خود کا حملے اور دھماکے تو باقی قاعدہ وہ مسلم خان نو مسلم خان قبول کر رہے تھے نا خان صاحب. جناب مسلم خان نو مسلم خان شروع کی 2000 منگل باغ جمعہ باغ منگل باغ جو بات ہے، منگل باغ مسلم خان طالبان کے 30 گروپ
ان کو بننے میں 2 سال ملٹری آپریشن اور ڈرون اٹیکس لگے ان کو بنانے میں. 2004 میں ملٹری آپریشن شروع ہوئے. پہلی دفعہ ہم نے پاکستانی طالبان کا نام 2006 میں سنا. چلیں ایک چیز عمران صاحب چلیں یہ تو بات ہو گئی. یہ ٹھیک ہے کہ جی کس نے بنایا, کس کی غلطیوں کی وجہ سے طالبان پھلے اور یہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ اقتدار میں جب آ جائیں گے تو آپ 3 ماہ میں یہ دہشت گردی ختم کر دیں گے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ 3 ماہ میں یہ دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل دنیا کا جس طرح انٹرسٹ اس ملک میں ہے, کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ, نیٹو کے ساتھ, پوری دنیا کے ساتھ آپ مل کے بیٹھ کے یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کریں گے؟ 3 مہینہ کا پیریڈ کیسے آپ دیتے ہیں؟ میں اس طرح دیتا ہوں کہ میں آپ کو 2 سورسز کوٹ کرتا ہوں. ایک ہے گریم فولر جو کہ CIA کا اسٹیشن چیف تھا افغانستان میں. اس نے آج سے 3 سال پہلے انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون میں مضمون لکھا. وہ پڑھنے والا مضمون ہے. اس نے کہا اگر ہم پاکستان کو ڈو مور کہتے رہے اور آپریشن کرو, وزیرستان میں, ساؤتھ میں جاؤ, نارتھ میں جاؤ, کہتا پاکستان اس ٹیررزم اور فنیٹسزم ورڈ اس نے استعمال کیا, انتہا پسندی میں ڈوب رہا ہے. اس نے کہا جیسے ہی ہم افغانستان سے جائیں گے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بڑی جلدی قابو پا جائیں گی اس کے اوپر دہشت گردی پہ. یہ گریم فولر CIA کے اسٹیشن چیف کا انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون میں. دوسرا, میں نے جنرل پاشا سے, کیونکہ چودھری نثار کو آج کل بڑا خطرہ ہے کہ جناب عمران خان کو ایجنسی بنا رہی ہیں, میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں. میں نے جنرل پاشا سے کئی مہینے پہلے ملاقات کی. میں نے ان سے ملاقات کی کیونکہ میرا ہمیشہ سب سے فرق رہا ہے موقف اس دہشت گردی کے اوپر. میں پہلے دن سے ایک ہی موقف کر رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن سے دہشت اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل پاشا کی گفتگو کے بیچ میں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ اگر ہم امریکہ کی جنگ سے نکلتے ہیں ہماری اپنی ایجنسیز 90 دن میں ختم کر سکتی ہیں دہشت گردی جو بچ جائے گی. ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم, آپ کو پتہ ہے قبائلی علاقے میں اس وقت کتنا مسلح لوگ ہیں, مسلح انسان ہیں, کم از کم 6-7 لاکھ. اب آپ سوچیں کہ یہ قبائلی علاقہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جدھر ہر آدمی بندوق لے کے پھرتا اور بندوق چلانی آتی ہے. اب کیا عقل یہ کہتی تھی کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو دہشت گردوں کو علیحدہ کرے, یا ان لوگوں کو دہشت گردوں کی طرف دھکیل دے, بمباری کر کے ان کے عورتیں بچے مار کے. لیکن عمران صاحب یہ سوال ہے نا, آپ کیا کریں گے؟ الٹا ہو گیا جو بھی ہونا تھا. احتشام جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے, احتشام کا سوال یہ تھا 3 ماہ میں کیا کریں گے. کیا آپ وہاں پر 6 لاکھ لوگوں کو غیر مسلح کر دیں گے, آپ جو ہے نیٹو افواج کو باہر کر دیں گے, آپ امریکی سرمایہ واپس کر دیں گے, آپ جو ہے جو ویسٹ آج جو ہے ہمارا کون دوست ہے, جتنا بھی سرمایہ آ رہا ہے, جو بھی مدد مل رہی ہے وہ ویسٹ یا امریکہ سے مل رہی ہے. خواہد اب یہ تو پاپولر سلوگن تو ہے میں 3 مہینے میں یہ کر دوں گا. نا اچھا چلیں سنیں عمران صاحب کی بات سنیں. جی عمران, پاپولر سلوگن نہیں ہے. آپ کے پاس صرف ایک حل ہے اس جنگ سے نکلنے کا, امریکہ کی جنگ سے نکلیں باہر. امریکہ اس وقت خود نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. میں جب کہتا تھا کہ طالبان سے بات کرو اور اس کا سیاسی حل ہے, کوئی ملٹری حل نہیں ہے, تو مجھے طالبان خان, آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا طالبان خان, بھول گئے آپ؟ نہیں میں طالبان. اب ہلری کلنٹن جب کہہ رہی ہے, وہ ہماری جو چاچی لگتی ہے ہلٹن, وہ اب کہہ رہی ہے کہ طالبان سے بات چیت کرو, تو اب وہ طالبان کی رشتہ دار نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں وہ کیوں اس نتیجے پہ آئے ہیں؟ وہ اس نتیجے پہ آ چکے ہیں, وہ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جنگ چلتی رہے گی ایسے, جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا. میرے ساتھ قبائلی ملک بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پروگرام پہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتائیں کہ جو یہ ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں جنگ ختم ہو جائے گی 5 سال میں؟ انہوں نے کہا 500 سال میں نہیں یہ جنگ ختم ہوگی, یہ ایسی چلتی رہے گی. مجاہد جی میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ امریکنوں کے سے بات چیت کی جائے, اور یہ غلام بات نہیں کر سکتے, یہ ہماری طرح کے لوگ بات کر سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں مغربی ذہنیت. ان کو بٹھا کے سمجھایا جائے کہ نہ آپ جنگ جیتیں گے نہ ہم جیتیں گے, انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, آپ کی بربادی ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا 150 ارب ڈالر 150 ارب ڈالر سال کا خرچ ہو رہا ہے. ہمارا خود برباد, پاکستان بالکل برباد ہو رہا ہے. ان کو بھی سمجھائیں کہ نہ ان کے انٹرسٹ میں نہ ہمارے انٹرسٹ میں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امریکہ اگر تو افغانستان سے ایک گورنمنٹ آف کنسنسس بنا کے سب کو اکٹھا کر کے نہیں کرتا,
ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں بناتا ہم امریکہ کی جنگ سے نکلیں اپنے ملک کو بچائیں.